السلام علیکم جی. جس وقت وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا ایک ڈوبیس قسم کے، اور جو اب سب کچھ واضح ہو گیا کہ کس طرح جو تھے وہ پاشا صاحب اور یہ جو صاحب ہیں فیض صاحب، یہ سب مل کے ایک سازش چلا رہے تھے، اور پھر اس سازش کی کنٹینیوشن تھی. نمبر 1 ادارے کا پروجیکٹ تھا، پروجیکٹ عمران خان. اب وہ اس کو چھوڑ کے جس طرح بندہ پتیلی چھڑ کے پیچھے ہٹتا ہے اس طرح پیچھے ہٹے ہیں. تو وہ جو افسران اس اسائنمنٹ پہ تھے اور وقتاً فوقتاً ریٹائر ہوتے گئے، اور وہ افسران جو ہیں وہ ان کا تو بیبی ہے نا، ان کا تو بچہ ہے نا یہ پروجیکٹ عمران خان. انہوں نے اتنے سال محنت کی ہے، ان سے نہیں چھوڑا جا رہا، انہیں محبت ہو گئی ہے اس سے. تو خیر وہ جو جس وقت کیا جا رہا تھا اس وقت جو تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس وقت ایک بات چل رہی تھی میرے علم کے مطابق. میں چونکہ اکانومی کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہوں اور ایک پروگرام بھی کرتا ہوں پولیٹیکل اکانومی کے اوپر مشتمل، دادا پوتا شو، وہ الگ سے ہمارا ولاگ ہے، آپ اس کو بھی سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا ہوا. تو اس میں صرف ہم اکانومی ڈسکس کرتے ہیں، ایسی اکانومی جو پولیٹکس سے ڈرائیو ہو رہی ہے یا پولیٹکس کو جو ہے وہ متاثر کر رہی ہے. تو وہ ہفتے میں 6 دن ہوتا ہے، روزانہ 20-22 منٹ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہمارا ولاگ ہے یہ ہمارا پرسنل ہوتا ہے، اور یہ تو روزانہ کے 2-2 3 بھی ہو جاتے ہیں. تو خیر اس وقت ہم نے یہ بات وہاں پہ نوٹ کی کہ پاکستان ایران کے ساتھ بارٹر میں جا چکا تھا، اور پہلا بارٹر جو تھا وہ زرداری صاحب نے کیا تھا جب انہوں نے بجلی خریدنے کے اوپر سائن کیا تھا، اگرچہ اس کی فراہمی نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوئی، لیکن دستخط انہوں نے کر دیے تھے، اور دستخط ہم نے بارٹر کے اوپر ہی کیے تھے. لیکن یہ بارٹر صرف بجلی تک تھا، ٹھیک ہے، بجلی تک محدود تھا، اور اس کی ہمیں اجازت بھی مل گئی تھی امریکنز کی طرف سے کہ آپ کو ہم اس کو نظر انداز کریں گے، کیونکہ گوادر کے اندر بجلی دستیاب نہیں تھی. تھوڑا بہت انہوں نے ہلکا پھلکا اعتراض کیا تھا، لیکن ہم نے وہ اعتراض جو تھا وہ اوور رول کر دیا، مطلب فارمل ایک روٹین کا اعتراض کیا تھا. وہ سخت نہیں کیا تھا کہ ہم تمہاری ایسٹیسی کر دیں، اس طرح کا اعتراض نہیں کیا تھا. تو خیر وہ 100 میگا واٹ آنا شروع ہوگی. لیکن یار ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی، اس وقت بھی ایک پروجیکٹ پینڈنگ تھا جس کے تحت 350 میگا واٹ کا پاور پروجیکٹ لگانا تھا چائنیز نے اپنی انویسٹمنٹ کے ساتھ وہاں پہ، اور جس سے ہم نے گوادر کو جو تھا وہ کر دینا تھا. اب جو سپلائی کا مسئلہ جو ہے وہاں سے جو ہوتی ہے وہ دینی تو ہم نے ساری گوادر والوں کو مفت ہی ہوتی ہے نا، لیکن یار اس میں بہت ساری راستے میں ضائع بھی تو ہو جاتی ہوگی جس طرح کا سسٹم لگا ہوتا ہے اس کے حوالے سے. تو خیر 100 میگا واٹ پہلے آتی تھی، 100 میگا واٹ کا دوسرا کانٹریکٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے سائن کیا تھا، اور اب اس کے لیے جو مطلب کہ اس کا افتتاح جو ہے وہ پچھلے دنوں چاچو کر کے آئے ہیں وہاں پہ. ظاہر ہے اس کے لیے جو ارینجمنٹ ہوتے ہیں تو اس کے عوض ہم نے انہیں چاول یا مختلف چیزیں ہی دینی تھی، کیونکہ چاول وہاں پہ زیادہ مرغوب غذا ہے اور ایران میں نہیں اگتا اور زیادہ امپورٹ ہوتا ہے. تو اور پھر ہمارے باسمتی کا ایک خاص مقام ہے وہاں پہ. تو وہ جو تھے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ ہم نے دینے کے لیے انہیں بات کی تھی. اناؤنسمنٹ آ گئی ہے کل پرسوں کہ جناب عمران اپنا کیا نا، ہاں وہ الگ ہے، وہ الگ ہے. تو اب اس کو لیے اوپن اپ کر رہے ہیں. پاکستان کا جو ایمبیسڈر ہیں تہران کے اندر، انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ اس کو اوپن اپ کر رہے ہیں. اشیاء کے بدلے اشیاء جو ہے وہ ہوں گی. اچھا میں نے جو تھا وہ ایک مطلب کہ ایک جگہ کے اوپر ایک ایسے صاحب کو بھی دیکھا کہ جو بیسیکلی تو اپنے میاں چنو کے رہنے والے ہیں، لیکن اپنا فون کے اوپر وہ بلازم کسی سے گفتگو کر رہے تھے، ٹھیک ہے. تو سارے نال پنجابی بولن ڈے سن. وہ پتہ چلیا کہ جناب ابا جی اتنے چلے گئے سن، تو اتوں کی پیدائشی نے تو ایرانی نیشنل بھی ہیں اور پاکستان تو ان کا اوریجن ہے، اور وہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے. تو میں نے وہ میزبان سے پوچھا کہ کون نے؟ کہتے ایران چوں آئے نے، ٹھیک ہے، اور نال انہاں دی بیگم ہی سن. تو انہوں نے، میں نے کہا کہ یہ کیا کرنے آئے؟ کہتا یہاں پہ کاروبار کرنے لگے ہیں وہ. تو اس وقت مجھے میں کہا اچھا اتنی مندی کے دنوں میں کاروبار کرنے لگے ہیں، چلے. لیکن پھر میں نے جب گھر آ کے وہ خبر پھرولی، میرے متھے میں آ کے خبر وجی، اور وہ خبر پاکستان کے تہران کے اندر جو سفیر ہیں ان کا بیان تھا کہ کسی کو بھی کوئی فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہو تو ہم نے ایک الگ ڈیسک بنا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ہم یہ سہولتیں فراہم کریں گے دونوں اطراف کے اوپر. ٹھیک ہو گیا.
اچھا ظاہر ہے یہ ایک ہو گیا نا سلسلہ. اس کے بعد جو ہے پھر ایک فیصلہ جو تھا اس کے اوپر جو ہے وہ ناصر جمال صاحب نے کیا ہوا تھا, کمنٹ بھی کیا تھا, تو وہ میں نے دیکھا کہ وہ پرائم منسٹر پاکستان جناب شہباز شریف المعروف چاچو, مریم کے چاچو جو ہے, یار آپ میرا چاچو نہیں ہے بھائی, مریم کے چاچو ہیں, آپ میرے گلے ڈال دیتے ہیں. چاچو جو ہیں وہ کمال کی شخصیت ہے. ہاں اے کر کے اپنا گول کاٹ جاندے نے, اپنا گول انہوں نے اچیو کر لیا. پرائم منسٹر کا سابق وزیر اعظم کا نام لگوانا تھا, اب جب بھی ہٹیں گے تو سابق تو ہوں گے نا, سابق وزیر اعظم کا نام انہوں نے اپنے ہاتھ لگا لیا. دیکھ لیں آخر کار بھائی جان سے کیسے منوا لیا چاچو نے, بھائی کو بھی نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے, لائلٹی کی بہت خوفناک اور بھائی جان کے احترام کی, اپنے بڑوں کے احترام کی بہت ہی خوفناک مثال ہے جو چاچو نے قائم کی ہے, کہ جو شاید ہماری آئندہ نسلوں میں جس کے بارے میں سوچنا بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, مطلب اس بندے نے 2 دفعہ جیل بھگتی ہے اس لیے کہ بھائی جان, بڑے بھائی جان نے پنگا لے لیا تھا. ٹھیک ہے, اس نے کہا پنگا آپ نے لیا ہے لیکن بھائی آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اور پھر آخری حد تک جبکہ یہ بھی آفر سامنے پڑی ہو کہ تمہیں باہر نکال کے سیدھا وزارت عظمیٰ پہ بٹھا دینا, لیکن نہیں بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں بھائی. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ بھی آفر یہی تھی کہ آپ کو پرائم منسٹر بنائیں گے, انہوں نے کہا نہیں پہلے بھائی کو جیل میں سے نکالیں, تو پھر انہوں نے نکالا جیل میں سے. ٹھیک ہے, تو میں چاچو کا موتقد ہوں باقاعدہ, میرا مطلب ہے کہ جس طرح کی وہ کاروائی ڈالتے ہیں, تو چاچو نے کاروائی یہ ڈالی کہ آپ افغانستان سے کپاس جو ہے وہ منگوا سکیں گے, پاکستانی روپوں میں خرید سکیں گے. ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے کہ افغانستان میں پاکستان کا روپیہ چلتا ہے اور پاکستان میں افغان روپیہ, مطلب کہ پاکستان میں تو پاکستانی کرنسی ہی چلنی ہے, لیکن افغانستان میں بھی بہت سارے سودے پاکستان کی کرنسی میں ہوتے ہیں. خاص طور پہ ہمارے افغان بھائی جو ہیں وہ جب یہاں سے چیزیں لینے کے لیے آتے ہیں تو پاک روپی میں ادائیگی کر کے جاتے ہیں. یہ ہمارے لاہور میں سے یار یہ شالمی چلے جاؤ, آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں سے جو پختون بھائی, افغان بھائی خریداری کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ پاک روپی میں ادائیگی کرتے ہیں. ٹھیک ہو گئے. ہاں ان میں سے کچھ ایسے ہوتے تھے جب امریکن ادھر تھے تو وہ ڈالر کی شکل کے اندر ادائیگی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن اب بیشتر نہیں کرتے. تو خیر اب اگر ہم اب دیکھیں اس وقت لمحہ موجود میں ہم 4 ارب ڈالر کی پچھلے سال, بلکہ 4 سے بھی کراس کر گئے تھے ہم, اتنے ارب ڈالر کی ہم نے لی تھی ان سے, اللہ آپ کا بھلا کرے, کاٹن امپورٹ کی تھی تاکہ ہماری ٹیکسٹائل چلتی رہے. اور بلکہ پچھلے سال تو میرا خیال 5 سے بھی کام ٹپ گیا تھا, کیونکہ پچھلے سال تو ریکارڈ لو پیداوار ہوئی تھی, تو ہم نے پھر دھڑا دھڑ امپورٹ کی تھی. باقی رستوں سے بھی کی ہوگی, افغانستان سے بھی کی ہوگی, تو افغانستان کی شمار نہیں ہو سکی ہوگی نا. نارملی افغانستان کو جو ایکسپورٹ ہماری ہیں وہ بھی شمار نہیں ہو پاتی ہیں, اور جو امپورٹس ہوتی ہیں وہ بھی شمار نہیں ہو پاتی, کیونکہ ڈالر ٹرم میں نہیں نہ ہوتی, پاک روپی میں ہی ہو جاتی. تو اب حکومت نے ٹیکسٹائل سیکٹر کو یہ اجازت دیا کہ آپ دھڑا دھڑ کھلے عام کاٹن جو ہے اس سیزن کے لیے افغانستان سے درآمد کر سکتے ہیں. اب جہاں تک میری اطلاع ہے, مجھے اندازہ ہے کہ افغانستان کا ٹرین جو ہے, ٹیرین جو ہوتا ہے, جو زمینی حقائق جو ہوتے ہیں وہ بہت مختلف ہیں. اور کس سے مختلف ہیں, مطلب پاکستان سے مختلف ہیں. جس طرح کا گرم صحرائی علاقہ ہے پاکستان کے اندر تھر کا, جس کے اندر کاٹن زیادہ, ہم تو خیر زرخیز زمین پہ لگا لیتے ہیں نا, لیکن جس طرح کے وہ حالات ہیں وہ افغانستان کے اندر کم ہی ہیں. وہاں پہ پہاڑی ریتلا علاقہ ہے, ہمارے ہاں پیور تھر چاہیے. ٹھیک ہے, اس طرح کی گرمی شرمی چاہیے, حبس چاہیے اس کی, جس طرح کے حبس ہمیں چاول اگانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے اس طرح کا حبس کپاس اگانے کے لیے بھی چاہیے. ٹھیک ہے, تاکہ کیڑے اس کے اندر پرورش پا سکیں. تنزن کہا ہے. ٹھیک, تو پھر جناب لیکن کہا گیا جی افغان, اب زیادہ جو جسے کہنا چاہیے ابینڈنٹ قسم کی جو کاٹن ہے وہ تاجکستان میں ہوتی ہے, تاجکستان جو پرلی طرف ہے. تو لوگڑ روئی نہیں کہتے جس کو, اس کو ہم مقامی روئی کے اندر مکس کر کے نا ایک خاص ریشو کے ساتھ, تو اس سے وہ کوالٹی نکال لیتے ہیں جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے. ویسے تو لوگڑ روئی کوالٹی وائز سب سے گھٹیا کو کہا جاتا ہے نا. آپ وہ پینجے پہ بھی جائیں تو اس نے پیچھے ایک بڑا سارا بورا رکھا ہوتا ہے لوگڑ روح کا نا, اگر تھوڑا جا تسی کو پائیا کا کہنے اے بھی پا دیں بیچ یار رضائی پران لگے.
تو وہ جو لوگڑ روئی ہے وہ تاجکستان کے اندر ہوتی ہے، اور اگرچہ بہت کم ہے لیکن ان کے پاس اس کم کو بھی ایک آدھ میرا خیال اٹالین وہاں پہ لگی ہوئی ہے ٹی شرٹ بنانے کی جو فیکٹری ہوتی ہے، وہ پوری کمپوزٹ یونٹ ہے. میں جب گیا تھا تاجکستان تو مجھے بتایا گیا تھا کہ 1-2 فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، ایک تو اٹالین ہے، ایک اور تھے، اور ان کے لیے کاٹن بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ کاٹن بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ تاجکستان یا اس کے کسی ہمسایہ ملک سے وہ کابل پہنچ جائے اور وہاں سے ہم روپوں میں لے آئیں. وہ بھی تو ادھر سے بارٹر میں لا رہے ہوں گے نا وہاں کے جو ٹریڈر ہوں گے. تو یوں ہم وہ جو 4 سے 5 بلین ڈالر کا جو ہمارا برڈن ہے اینولی ایڈ ہو گیا ہوا ہے کاٹن کی پیداوار گر جانے کی وجہ سے، اس کو ہم سبسائڈ کر سکیں. تو یہ جو اگرچہ سارا نہیں ہو سکے گا، یہ جتنی بھی ہماری تقریباً کچھ 14 ارب روپے کی، بلکہ اب تو نہیں 1400 ارب روپے کی، بلکہ اب تو 2000 ارب روپے کے قریب پہنچ گئی ہے. یہ جو ویلیں لونے ان کا جو اوورال حجم ہے 2000 ارب روپے کے قریب پہنچ گیا ہماری خواتین کا پہناوا جو ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہیں اس وقت پاکستان کے اندر، ان کے لیے ہم اور دوسرے ہائی کوالٹی کے لیے وہ ہم تھوڑی سی کو 500 ملین ڈالر سے لے کے 1 ارب ڈالر تک ہم ایجپشن کاٹن بھی منگواتے ہیں. یہ دنیا کے اندر ٹاپ کی کاٹن سمجھی جاتی ہے، لمبا ریشہ ہوتا ہے، ملائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہائی اینڈ پروڈکٹ کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ تو امپورٹ جاری رہے، لیکن باقی کو 4 ارب ڈالر جو ہے وہ اگر ہم روپے میں کنورٹ کر کے افغانستان سے کی طرف منہ کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے. اور انیشل ٹارگٹ جو ہے وہ تو ہمارا 5 بلین ڈالر کا ہے ایران کے ساتھ سالانہ. تو ظاہر ہے یہ دونوں ٹریڈ ڈالر سے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس کو اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے 5 بلین ڈالر جو ہمارا برڈن ہے ڈالر کے اوپر جو ہم چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں، وہ چونکہ یوان کے اندر ہماری فیسلٹی ہے، اگر ہم اپنے ٹریڈر کو امپورٹر کو قائل کر پائیں تو وہ بھی وہ 5 بلین ڈالر والا استعمال کر لیں تو ڈالر کی ڈیمانڈ کم ہو گئی نا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، تو ڈالر کا ارینجمنٹ ہو گیا. 15 بلین ڈالر کا آپ کا برڈن اگر ہٹتا ہے، بھلے 72 بلین ڈالر میں سے ہی ہٹے، چلے 75 ملین ڈالر میں بلین ڈالر 75 ارب ڈالر کی ہماری جو امپورٹ ہے، اس میں سے اگر 15 بلین ڈالر کا برڈن ہٹ جاتا ہے تو ہماری اکانومی یا ہمارا بیلنس آف پیمنٹ یا ہماری معیشت ایسے کھڑی ہو جاتی. اگر حالات یہی رہتے ہیں اور ہم نے یہی رکھنے، ہم نے اپنی ایکسپورٹ نہیں بڑھانی. ٹھیک ہے نا، تو اس طرح ہم بہتری کی طرف سفر کر سکتے ہیں. تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں فیصلہ تو 4 سال پہلے ہو چکا تھا، پھر اس کی اناؤنسمنٹ جو تھی وہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی نا، مصروفیات بہت تھیں. ہر فیصلہ جو تھا وہ کابینہ نے پاس کرنا ہوتا تھا. باتھ روموں اپنا پٹرول پمپوں کے باتھ روم نہیں کھلے ہوئے، یہ بھی وفاقی کابینہ کے اندر ڈسکس ہوتا تھا. کٹے وچھے دینے بھی کابینہ میں ڈسکس ہوتا تھا. اور لیکن 6 ماہ بعد LNG کا کتنے ہمیں چاہیے کنسائنمنٹ، یہ کابینہ کے اندر موقع نہیں ملتا تھا. پھر اس لیے ہر مہینے کرائسس ہوتا تھا. پھر حماد اظہر جو تھا وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں LPG کا جہاز لا کے تو پاکستان میں بیچ لیا کرتا تھا اور لمبی رقم چھاپا کرتا تھا اور قومی اسمبلی کے اندر کہتا تھا یہ میرا ذاتی بزنس ہے. اوہے اگر تم انرجی کے منسٹر ہو تو تم یہ کام نہیں کر سکتے، چول آدمی یوتھیے. ٹھیک ہے، تو خیر اس بات کو جانے دیں. لیکن اہم کاموں کے لیے تو 4 سال سے یہ اناؤنسمنٹ رکی ہوئی تھی جی افغانستان سے، یا فیصلہ ہو گیا ہوا تھا لیکن اس کی انڈورسمنٹ نہیں ہو پا رہی تھی کابینہ کے اجلاس کے اندر، کیونکہ ترجمانوں کے اجلاس جو تھے وہ زیادہ امپورٹنٹ تھے. ویسے بھی صاحب جو تھے وہ سوئے ہوئے 2 بجے اٹھتے تھے اور 2:30 بجے کے قریب وہ پرائم منسٹر ہاؤس PM سیکریٹریٹ پہنچتے تھے اور 5 بجے وہ چلے جاتے تھے، کیونکہ پھر اندھیرے کے اندر ہیلی کاپٹر نہیں نہ اٹھتا. تو اس کے اندر ایک وہ ترجمانوں کا اجلاس کیا کرتے تھے اور باقی اعظم خان دیکھ لیا کرتا تھا یار سب کچھ. ٹھیک ہے، بیوروکریسی نے جس طرح اعظم خان کو مکھن میں سے بال کی طرح اٹھا کے سائیڈ پہ کیا ہے، یعنی 5 سال اس بندے نے لوٹا ہے KP کو اور تقریباً 4.25 سال افغانستان کہہ رہا ہوں پاکستان کی پوری بیوروکریسی کے اوپر رول کیا اور وہ چپ کر کے رام پہ سائڈ پہ ہو کے چلا گیا. ایک تصویر کسی دن شیئر ہوئی ہے، اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں آئی. وہ گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے چارپائی کے اوپر، ٹھیک ہے، اور ہواؤں میں گھور رہا ہے.
اس کے بعد اس کی کوئی خیر خبر نہیں آئی. تو آپ دیکھیں یہ ایک دوسرے کے مفادات کا کیسے تحفظ کرتے ہیں. آپ کسی فوجی کے خلاف بات کر لیں تو وہاں پہ آپ کو چنڈیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں, ڈالے پہنچ جاتے ہیں, پاویں وہ ریٹائر ہی ہو, اور یہاں پہ آپ بیوروکریٹ کو انہوں نے چپکے سے سائیڈ پہ کر دیا ہے. میرے خیال ورلڈ بینک کے اوپر اس کی سائن کوئی لگی تھی, لیکن بعد میں پتہ چلا تھا وہ فیصلہ ریورس کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, وہ ممکن نہیں ہے کہ کسی ریٹائر جرنیل کو بھیجا جا سکے, ورنہ ورلڈ بینک میں بھی ریٹائر جرنیل صاحب چلے جاتے. اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کا بندہ بھیجا جا سکتا ہے سر, لیکن وہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ تو سویلین ہوتا ہے. ہاں, اس لیے زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے اس میں تو وردی نہیں پہنی ہوتی. ایویں سر مذاق کیتا ہے, برا نہ منانا, ٹھیک ہے. بس یہ اب اور ایویں گستاخی ہو جائے گی سر کی شان کے اندر. اب تک کے لیے اتنا ہی. تو آئندہ ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے. دیکھو میرا زبان ہی اپنا الفاظ ہی گم ادھر ادھر ہو گئے, سر جی اینی دہشت ہے سر جی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.